وأحسن لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 22. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا انسان لالچی اور حریص ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کا آموختہ ہوگا. ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون. کیا ان کافروں نے زمین کی چیزوں میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 22. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ہوتے اس میں معبود اور الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا تو یہ نظام بگڑ جاتا. فسبحان اللہ، تو پاک ہے اللہ، رب العرش، تخت اقتدار کا مالک ہے، عما یصفون، پاک ہے وہ جو یہ بیان کرتے ہیں، جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں اس سے پاک ہے اللہ. اللہ سامنے کرام، توحید کا مضمون ہے اور یہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ آج ایک اور دلیل سے جو مشرک لوگ ہیں اور جن کا اعتقادی طور پہ وہ شرک میں مبتلا ہیں اور ہستیوں کو بھی اللہ کے علاوہ نفع یا نقصان پہ قادر سمجھتے ہیں، اور ہستیوں کو بھی. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو، سوچو اس بات پہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس میں یعنی اس کائنات میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو اس میں فساد برپا ہو جاتا. یہ ایک ایسی دلیل ہے سامعین کرام جو سمجھ میں آنے والی ہے، اور قرآن کی ہر بات سمجھ میں آنے والی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ بالکل واضح ہے سامعین کرام کہ ایک ادارے میں ایک سربراہ ہوتا ہے. اگر دو سربراہ ہوں، یعنی یہ ایک نچلی سطح پہ اگر ہم دیکھیں، یہاں اپنے اس پر لے آئیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک کالج میں 2 پرنسپل ہیں، یا ایک یونیورسٹی کے 2 وائس چانسلر ہیں، یا ایک صوبے میں 2 وزیر اعلیٰ ہیں، یا ایک صوبے میں 2 آئی جی ہیں، یا ایک مرکز میں 2 وزیر اعظم ہیں؟ کبھی سنا ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام کہ یہ سمجھ میں بہت آسان ہے. دیکھیں، اب اس میں آ جائیں آپ حقیقت کی طرف. جب دنیا میں آپ ایسا نہیں سوچ سکتے کہ ایک ادارے میں 2 سربراہ
یعنی اب سربراہ کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں. سربراہ وہ جس کے ہاتھ میں قوت فیصلہ ہو، جو اپنے ادارے کو چلانے کے ہر معاملات کا ذمہ دار ہو، چلا رہا ہو، اور کسی بھی اپنے ادارے کے ملازم کو کے بارے میں اس کو رکھنے یا نکالنے کا اس کو اختیار ہو، یا کسی بھی ملازم کو وہ اپنے حساب سے تنخواہ دے سکتا ہو، اپنے حساب سے. تو ایسے ہی ہو رہا ہے سامعین کرام. تو یہ کائنات جو ہے، اول تو یہ دنیا کی جو نظام ہے یہ تو کچھ ایسے خاص نہیں ہے، لیکن جو نظام ہے قدرت کا، آپ دیکھیں ہر چیز میں ایک نظام ہے. کائنات ایک قانون کے تحت چل رہی ہے، اور اس کو چلانے والا دو نہیں ہو سکتے، ایک ہو. یعنی ایک ہے اس میں. اگر دو ہوتے تو وہ آپ کو معلوم ہے، اس میں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا سمجھانے کی مزید کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ اگر دو چلانے والے ہوتے اس نظام کے، تو ظاہر ہے سامعین اکرام کہ اس کائنات میں فساد برپا ہوتا، یہ چل ہی نہیں پاتی. یہ تو ایسی، یعنی آپ دیکھیں اس کی ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ ایک یہ بارشی کا سرکل لے لیں آپ، کہ بخارات اٹھتے ہیں، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، ہوا میں جاتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے جب نیچے آتے ہیں تو کبھی بارش کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی اولوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی برف کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی نرم گالوں کی شکل میں ہوتے ہیں، مختلف انداز سے، اور کبھی کہاں برستے ہیں کبھی کہاں برستے ہیں. یہ ایک ایسا نظام ہے سامعین کرام قدرت کا کہ اس میں صرف ایک واحد ایک ہستی ہے، اصولاً عقلاً ایک ہی ہستی ہے اس کو چلانے والی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس میں فساد برپا ہو جاتا اور یقیناً ہوتا. تو اب کیا ہے؟ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو کہ رب العرش ہے. پہلے تو یہ رب العرش کا کیا مطلب ہے؟ عرش کہتے ہیں تخت کو، عرش تخت اقتدار. تو اللہ تعالیٰ کی وہ یعنی کوئی صورت شکل یا جسم تو ہے نہیں، تو اس کے لیے تخت کا ایسا معنی ہم نہیں کریں گے. اس کا معنی تخت اقتدار ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت اور طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی جو اندرونی طاقت ہے، روح جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. بیدہ ملکوت کل شیء وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے اس کو اس کی چوٹی سے نہ پکڑا ہو. یعنی ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. رب العرش، تو رب العرش کا تخت اقتدار کا مالک. اب سامعین کرام ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. انسان جو ہے لالچی ہے، انسان مفاد پرست ہے کہ نہیں؟ انسان حریص ہے. یہ سارے جو معاملات یہاں بگڑ گئے ہیں. یعنی ہم انسانوں کے سامنے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو لالچ میں مبتلا کر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، انسان، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، انسان لالچی ہے، انسان حریص ہے، اور انسان مفاد پرست ہے، اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھتا ہے. اور یہ ساری صفات سامعین اکرام، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے، یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہیں. انسان کو لالچی کس نے بنایا ہے؟ انسان کو مفاد پرست کس نے بنایا ہے؟ انسان کو تیسرے الفاظ میں نے کیا کہے تھے؟ لالچی، حریص کس نے بنایا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں صفات، اور یہ اس کے فائدے کے لیے، نقصان کے لیے نہیں ہے. انسان کی لالچ ہے، حریص ہے، مفاد پرست ہے، فائدہ اپنا ڈھونڈتا ہے، ہر چیز میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے. تو بس یہاں آپ رک جائیں آپ، اور یقیناً یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالی ہیں، لیکن تھوڑی سی عقل اور فکر اور سوچ اور سمجھ سے کام لے لیں کہ دینے والی کون سی ذات ہے.
لینے والی کون سی ذات ہے اور دینے والی کون سی ذات ہے؟ النافع الضار، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ آپ سوچیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف سے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور اگر کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی آپ کو اس فائدے سے روک نہیں سکتا، اس فائدہ پہنچانے سے۔ یعنی ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی قدرت، رب العرش، رب العرش ہے، وہ تخت اقتدار کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ بیدہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو جب تمام، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہستی کہ وہ یعنی دنیا میں تھوڑی سی آپ خیر مثال لے لیں، ایک خان ہے، ایک نواب ہے مثال کے طور پہ، بے انتہا اس کے پاس زمین ہے، دولت ہے بے انتہا، ہر اب ایک تو چلیں ٹھیک ہے مان لیا وہ مالدار بھی ہے، دولت بھی ہے، اس کے پاس جاگیریں بھی ہیں، بے شمار جاگیریں ہیں، ہر جگہ جاگیریں ہیں، ہر صوبے میں جاگیریں ہیں، تو ایک اچھا پھر اس کے پاس پیسے بھی ہیں، بے شمار پیسہ ہے، ملینر ہے، چلیں، لیکن اب یہ ہے کہ اس کے پاس اب اس کے لیے کسی اور کو اس سے وہ فائدہ پہنچائے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تنگ دل ہے، بخیل ہے اس کی خیر میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کتنے مالدار ہیں، کتنے نوابین ہیں جنہوں نے خیراتی دسترخوان کھول لی ہیں مثال کے طور پہ، یا کتنے انہوں نے غریبوں کے لیے مکانات بنوا کے وہ تقسیم کرتے ہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے، ہم تو سنتے نہیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو وہ نام و نمود اور دکھاوا ہوتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایسا کرتا نہیں ہے سامعین کرام۔ ویسے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو دیکھو مالک ہونا چاہیے، ایک کسی ہستی سے اگر آپ کوئی توقع لگاتے ہیں تو اس کو کچھ اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے، نمبر ایک، پھر وہ فیاض ہونا چاہیے۔ تو یہ طاقت جو ہے اصل میں ہم مخلوقات میں سے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُونَ، اللہ تعالیٰ اس سب کا مالک ہے۔ اچھا، ساری چیزوں کا مالک اور ملکیت حقیقی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والے بھی ہے، هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، دینے والا ہے، رحمان ہے، بلا استحقاق وہ دیتا رہتا ہے، اپنی نعمتیں لٹاتا رہتا ہے۔ اور یہ رزق اور یہ دنیا داری سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے سامعین اکرام، اور ہم نے اسی مچھر کے پر کو حیثیت دے دی ہے اور اس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ یہ غلط انداز فکر ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ رویہ جو ہے یہ نقصان دہ ہے کہ اگر آپ ظاہر سے آپ دل لگا لیں اور اس سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو اب اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے ہر چیز کا، نمبر ایک۔ پھر اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور ایک میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سناؤں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے یا آخرت کی جو نعمتیں ہیں، دنیا اس کے مقابلے میں، دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے ایک سمندر ہے، آپ نے اس میں سوئی ڈبوئی، جتنا پانی سوئی کی نوک پہ لگا وہ تو دنیا ہے، باقی آخرت ہے، سمندر آخرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہر چیز پر قادر ہے سامعین اکرام، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے،
ہم جب اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہمارے سامنے کھلے طور پہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ سامعین کرام، مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ آپ دیکھیں وہ کیا کیا نہیں کر سکتا۔ اب سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں وہ پانی سے بنی ہیں، یعنی پانی ہی اس کی زندگی ہے۔ زمین پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ پانی ہے اور مٹی ہے۔ مٹی سے آپ کے میوے بھی اگ رہے ہیں، مٹی سے آپ کی سبزیاں بھی اگ رہی ہیں، تمام اقسام کے میوے، مٹی سے آپ کو لوہا بھی مل رہا ہے، مٹی سے آپ کو گیس بھی مل رہی ہے، مٹی سے آپ کو جو ہے پیٹرول بھی مل رہا ہے، مٹی سے ہی انسان بن رہا ہے۔ ظاہر ہے یہی سبزیاں وغیرہ ہم کھاتے ہیں جو مٹی سے بنی ہوئی ہیں، اسی سے ہم بن رہے ہیں، انسان بھی بن رہے ہیں۔ مٹی سے گوشت بن رہا ہے، یعنی ہمارا گوشت اور جو جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے؟ تو گھاس کھاتے ہیں، گھاس خور جانور ہے، اس سے گوشت بن جاتا ہے، وہ پھر مٹی سے گوشت بن رہا ہے۔ دیکھیں ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہ آپ مضمون، یعنی اگر آپ ظاہری طور پہ جتنا بھی سوچیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا پتہ چلتا رہے گا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اصل میں مضمون بیان ہو رہا ہے توحید کا، اور توحید کیا ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو مقصود مان لیا جائے، جس کو محبوب مان لیا جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کو دل دے دیا جائے۔ ایسی ہستی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ رب العرش ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رب التخت اقتدار کا مالک ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔ اب وہ دوسرے نقطے کی طرف آئیں جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ انسان لالچی ہے، انسان مفاد پرست ہے، انسان حریص ہے۔ یہ تمام شرک جو وجود میں آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ انسان کا لالچی ہونا ہے، مفاد پرست ہونا ہے، انسان کا حریص ہونا ہے۔ یہ تمام یعنی شرک جو مثال کے طور پہ آج کل جو بڑا معبود بنا ہوا ہے وہ ہمارا سونا چاندی ہے، ظاہر دنیا ہے، مفادات ہے، اقتدار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مثال کے طور پہ یہ کیوں، یعنی اس کی طرف، دنیا کی طرف ہم کیوں متوجہ ہو گئے؟ اس کی وجہ لالچ ہے ہماری۔ اور آپ دیکھیں ہر انسان لالچی ہے، یہ دنیا لالچ ہی کی بنا وہ چل رہی ہے۔ ہر کسی کو دوسرے سے کچھ لالچ ہوتی ہے تو وہ اس سے تعلقات قائم کرتا ہے۔ ایک خاندان اگر بنتا ہے، میاں بیوی شادی ہوتی ہے تو یہ ایک لالچ ہوتی ہے۔ یعنی ہم ظاہری، انسان کاروبار کرتا ہے، لالچی، ایک لالچ ہے اسے۔ انسان ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر اعلیٰ، وزیر اعظم بننا چاہتا ہے تو ایک لالچ ہے۔ لوگ نوکری چاہتے ہیں، لالچ ہے۔ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، لالچ ہے۔ انجینئر بنتے ہیں، لالچ ہے۔ یہ ایک عام مضمون میں بیان کروں، لالچ برے معنی میں نہیں لے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا نظام جو قائم ہے یہ لالچ ہے، مفاد پرستی ہے، اور انسان حریص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا، اللہ تعالیٰ نے لالچ کی بنیاد پہ ہے۔ یہ نظام جو چل رہا ہے نا، یہ لالچ کی بنیاد پہ چل رہا ہے، مفاد پرستی ہے۔ انسان اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، ہر انسان اپنے فائدے کو دیکھتا ہے۔ کسی سے تعلقات توڑتا ہے تب بھی اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، کسی سے تعلقات قائم کرتا ہے تب بھی اپنے۔ آپ دیکھیں نا، مثال ویسے ایک بات کرو، مزے کی بات ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہے کسی نے وزیر اعلیٰ کی سواری دیکھی ہوگی، گورنر کی سواری دیکھی ہوگی، صدر کی دیکھی ہوگی، اور جو مزید جو عہدیدار ہیں، جو پروٹوکول وغیرہ۔ اب یہ دیکھیں، ایک بندہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ اور درجنوں گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے، یہ فائر بریگیڈ ہے، اور یہ ایمبولینس ہے، اور یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ دھماکہ ہے، چلتی رہتی ہیں۔ اور جب وہ کسی ادارے میں آتا ہے، وہاں اس کا کس طرح استقبال ہوتا ہے، کتنے اس کے ساتھ وزیر و مشیر آتے ہیں،
یہ سب اپنے لیے وہ عزت و تکریم سمجھتے ہیں. یہ سب کیا ہے سامعین کرام؟ یہ لالچ ہے. ہم دنیا داروں کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. پروٹوکول کے علاوہ مطلب آپ دیکھیں کہ بھئی یہ وزیر اعلیٰ، ہم دنیاوی جو نواب ہیں، قوانین ہیں، لوگ ان کے ارد گرد ہوتے رہتے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ بھیک مل جائے، کسی چیز کی بھی بھیک. میں ایک یعنی جینون سینس میں کہہ رہا ہوں، کچھ مل جائے. وزیر اعظم صاحب آتے ہیں مثال کے طور پہ، کوئی بھی ہو، کتنا لاؤ لشکر ہوتا ہے، پھر کتنے جلسے میں ان کے جو ہیں وہ چاپلوسی کرنے والے اور خوش آمدی جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، شاید کچھ مل جائے بھی. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ ایک لالچ کی بنیاد پہ چل رہا ہے. اب یہ ہے سامعین کرام تھوڑی توجہ فرمائیں، اب یہ ہے کہ انسان اپنی وہ فطری جذبے کو کام میں لائے، حقیقت کو دیکھے، حقیقت کو دیکھے، سمجھے، سنے کہ حقیقت کیا ہے، کون مالک کل ہے، کون بادشاہ کائنات ہے، کون اس ہر چیز کا مالک ہے. اور یہ مضمون سامنے کرام آتے رہتے ہیں، میں آپ کو توجہ دلائیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابھی ہم نے پڑھا ہے. یہ سارا جو ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یہ سب تخت اقتدار کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، رب العرش. اب انسان تو لالچ تو ڈال دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں. پھر جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اس کے مضامین بیان ہوتے رہتے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کے نیچے مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے. اس کی مثال ایسے، نہریں بہہ رہی ہیں، تخت ہے اور میوے ہیں اور کھانے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا. تو یہ اللہ تعالیٰ وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس تو اور کچھ بھی ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نعمتیں ہمیں بیان کر رہا ہے. اور اتنے محل ہوں گے، ایسے محل ہوں گے، اس کے گارے میں ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارے میں مشک و عود وغیرہ. یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری وہ فطری جذبے کو بیدار کر رہا ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک دوسرے سے بڑھنے والے اس میں ایک دوسرے سے بڑھے. سَارِعُوا إِلَى جَنَّةٍ وَمَغْفِرَةٍ، اللہ تعالیٰ کی جنت اور مغفرت کی طرف جلدی کرو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ دے رہا ہے. تو یہ ساری لالچ ہے. تو وہ لالچ اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں، مان لیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، مالک کائنات اللہ تعالیٰ ہے، مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لینے والا ہے، اور اللہ ہی سے تمام توقعات لگائی جا سکتی ہیں. کیوں کہ وہ رب العرش ہے. سبحان اللہ رب العرش، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تمام صفات اسی کے لیے ہے. للہ الاسماء الحسنى، تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. اس کا کوئی برا نام نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے. اور وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے اور بہت نعمتیں دینے والا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا اس کو ثواب ملے گا. تو رب العرش. اب وہ روایتی اپنے مفاد پرستی کے جذبے کو کام میں لائیں، حریص بن جائیں، حریص بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی اجر اور نعمتوں کے حریص بن جائیں اور اس کی رضا کے حریص بن جائیں. سب سے بڑی نعمت تو رضا الہی ہے سامنے کرام. ورضوان من اللہ اکبر ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. اس کے لالچی بن جائیں
مفاد پرست بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے فائدوں کی توقع لگا لیں، وہ دے گا، وہ دے گا، بل مانگے دے گا۔ ابھی بھی بل مانگے ہمیں اس نے یہ زندگی دی ہے، ابھی بھی بل مانگے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ تو اب اللہ وہ لالچ جو ہے، جو فطری لالچ ہے آپ کی، اس کو جگائیں اور لالچ کریں، حریص بن جائیں اور اپنا فائدہ تلاش کریں۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ کیوں؟ رب العرش، تخت اقتدار کا مالک ہے۔ تو سامعین کرام، فسبحان اللہ رب العرش، اللہ تعالیٰ جو کہ رب العرش ہے، پاک ہے ہر برائی سے اور پاک ہے عما یصفون۔ جو صفات یہ لوگ اس کے لیے بیان کر رہے ہیں، یعنی جو امیدیں، جو نا امیدی اللہ تعالیٰ سے لگا رکھی ہے ان لوگوں نے اور غیر کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص سے پاک ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے سامعین کرام کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی۔ اکثر یہ ہے کہ ہم ظاہر پہ اعتماد کر لیتے ہیں اور باطن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، باطن کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خطا ہے سامعین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، رب العرش ہے، یعنی جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہم بیان کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے قول سے تو نہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، قول سے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ کہتے ہیں، نہیں، عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کا ہے ہمارا، کیونکہ ہم غیر اللہ سے کچھ مفادات کے طالب بن گئے نا۔ آپ دیکھیں معاشرے میں رشوت ہے، کرپشن ہے، رزق حرام ہے، لوگ اس کے طالب ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ بتوں سے امیدیں باندھ رکھی ہیں تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ عما یصفون تمام خامیوں سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جس نے نا امیدی لگائی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام خراب صفات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور دینے والا ہے، لٹانے والا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ فیاض ہے، وہ دینے والا ہے۔ تم اس سے مانگ کے تو دیکھو، اور مانگنا جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے سامنے کا۔ یہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن انسان جب اس سے مانگتا ہے اور اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو اس کا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ ترجمہ: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے لفسدتا، تو اس نظام میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا۔ فسبحان اللہ رب العرش، پاک ہے اللہ جو کہ تخت اقتدار کا مالک ہے، عما یصفون، پاک ہے ان خرابیوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں اس کے لیے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ If there were in them gods other than God, they would have gone to ruin. So glory be to God, Lord of the throne, beyond what they allege. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔